السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المدد یا رسول اللہ، یا علی مدد، المدد یا غوث اعظم۔ کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز؟ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کافی لوگوں نے اس حوالے سے سوال کیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ عقیدے کے حوالے سے سوال ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام میں سب سے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اسلام کا سب سے پہلا بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، کسی بھی طور پر اختیارات میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ بنیادی عقیدہ ہی خراب ہے تو یاد رکھیے وہ اگر کوئی عمل کرے وہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو اس کو معاف کریں گے، لیکن مشرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے۔ تو جہاں تک ان نعروں کا تعلق ہے، یا رسول اللہ مدد، اللہ کے رسول سے مدد مانگنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مدد مانگنا، یا اسی طریقے سے دیگر اولیاء سے مدد مانگنا، یہ یقینی طور پر غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے، اور مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگی جائے گی، کیونکہ مدد جو ہے یہ عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ الدعاء مخ العبادہ۔ اب یہ جو ہم مدد مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، ہم دعا مانگتے ہیں نا، تو جو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگے تو یہ یقینی طور پر شرک ہوا نا۔ اب جب ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میرے یہ کام کر دے، اللہ یہ میرے کام کر دے، اگر ہم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ کے رسول سے مانگنا شروع کر دے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دیگر اولیاء سے مانگنا شروع کر دے تو پھر اللہ رب العزت کی ویلیو کہاں رہے گی؟ پھر تو اللہ رب العزت کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ حالانکہ اسلام میں یہ بہت بڑا، اسلام کی جو سب سے بڑی اور اہم چیز ہے، جو صفت ہے، وہ یہ توحید ہے۔ لوگ اسی توحید کو دے کر اسلام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ دیگر مذاہب میں بھی لوگ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہندو لوگ ہیں وہ ابھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہودی عیسائی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، ان کا بیٹا تصور کرتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ ان سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ اسلام میں تو اور دیگر مذاہب میں تو پھر جو فرق ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک پتہ کی بات بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو اختیار نہیں دیا، لیکن بعض فرشتے ایسے ہیں کہ جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، وہ ان کے ذمے پر کام لگایا ہے، جیسے کہ بارش برسانے والے فرشتے، اس طریقے سے انسان کے حفاظت پر لگائے گئے فرشتے، اسی طریقے سے روح قبض کرنے والے فرشتے، اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہے۔ اب ہر انسان کی حفاظت پر مامور ہے فرشتے۔ اب ہم ان فرشتوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، فرشتوں ہماری مدد کرو، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے حفاظت کرنے کے لیے، ہم ان سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ لیکن پھر جن کی اللہ رب العزت نے کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی، نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ صرف اللہ رب العزت کا جو کلام ہے، اللہ رب العزت کا جو طریقہ ہے وہ بتلانے اس دنیا میں آئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی یہ ڈیوٹی نہیں لگائی کہ آپ لوگوں کی مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو یا مختاری گل ہو، یہ ڈیوٹی نہیں لگائی تھی۔ اگر لگائی ہوتی تو بتلا دیتے۔ جبکہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہو، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو اختیار دیتے تو اللہ رب العزت کیوں قرآن مجید میں بار بار توحید کا ذکر فرماتے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ۔ نبی علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ قل، آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے نفس کے لیے مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا، میں اپنے نفس کے لیے مالک نہیں ہوں کہ میں اپنے نفس کو نفع اور نقصان پہنچا سکوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ، جب اللہ رب العزت نے
یہ آیت قرآن مجید میں نازل فرما دی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کے لیے جو ہے نفع مالک کا نقصان نہیں ہوں، تو پھر دوسروں کو جو ہے وہ بلا اسباب کے، یہ بعض مدد ایسے ہوتے ہیں جو اسباب کے تحت مانگے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے سامنے گلاس رکھی ہوئی میں کہتا ہوں کہ یہ گلاس مجھے دے دے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ تو سنت ہے، یہ وہ مدد نہیں ہے کہ جو بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ فلاں سے بھی مدد مانگتے ہیں، یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ اسباب کے تحت ما فوق الاسباب، یعنی اسباب سے ہٹ کر یہ مدد مانگی جا رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے روزہ مبارک میں ہم یہاں سے پکارتے ہیں کہ میری مدد کر، تو یہ ما فوق الاسباب جتنے بھی اختیار ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، تو اسی لیے یہ عقیدہ بنانا کہ مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت نے کرنی ہے، اگر آپ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہراؤ گے تو یہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں نے آپ کو کیا فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ گار کو معاف کریں گے لیکن مشرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، تو لہٰذا یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، تو لہٰذا بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اگر ہمارے عقیدہ توحید خراب ہے تو پھر یاد رکھیے ہم پھر مسلمان کس چیز کے ہیں، پھر ہم مسلمان نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو ہزارہ مسلمان کہے، توحید پرست کہے، ہم توحید پرست پھر نہیں ہے، ہم مشرک ہے، تو لہٰذا اپنے عقیدے کو اس حوالے سے ٹھیک کریں کہ مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، نفع اور نقصان کا مالک یہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی جتنے بھی ہے اللہ رب العزت کے محتاج ہے، اور خود نبی علیہ السلام کے اوپر جب حالات آتے مشکل حالات تو وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، اگر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہوتے تو پھر غزوہ بدر کیوں جاتے ہیں؟ وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں، دور سے کفار کے اوپر ایک پنگ مارتے اور کفار ختم ہو جاتے، لیکن نہیں، اسی طریقے سے غزوہ احد میں کیوں جاتے اور وہاں پر اتنا نقصان کیوں اٹھانا پڑتا؟ 70 صحابہ وہاں پر شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، کیوں ہوا؟ تو اس لیے یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور دین اسلام جو بالکل واضح ہے، تو یاد رکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مشکل حالت آتی تو اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر مانگتے کہ اللہ میری مدد فرما، اور غزوہ بدر کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ مختصر سی جماعت ہے، اگر ان کی حفاظت آپ نے نہیں کی تو قیامت تک کے لیے آپ کا نام اس دنیا میں کیوں نہیں لے گا، کوئی بھی نہیں لے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، وہ اللہ رب العزت سے مانگتے تھے جب کوئی مشکل حالت آتی، صحابہ کرام کا بھی یہی عمل تھا، تمام مسلمانوں کے یہ عمل چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے بر صغیر میں ہندوستان اور پاکستان کے اندر یہ جو ایریا ہے بنگلہ دیش ہو گیا، یہاں پر چونکہ ہندوانہ رسومات بہت زیادہ ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ہندو سے اسلام میں کنورٹ ہوئے، تو وہ رسومات، وہ عقائد اب بھی ان لوگوں کے اندر موجود ہے جو شرکیہ عقائد ہے خاص کر کے، تو لہٰذا اس حوالے سے بحیثیت مسلمان میں آپ سے بحیثیت ایک مسلمان اور بھائی ہونے کے ناطے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو عقیدہ توحید ہے اس میں بالکل کمپرومائز نہ کرے، اور اپنے عقیدہ توحید بالکل صحیح کرے، اگر آپ کی عقیدہ توحید میں کچھ گڑبڑ ہے تو اس کو ٹھیک کرے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔